ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے۔ اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، جسے دیکھ کر سوار نے اسے سیدھا کر دیا۔ پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو رک گیا، جسے دیکھ کر سوار نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ نصرانی نے سوار کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا، جب تم اس کلمہ کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اسے اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس پر اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس سوار کو بہت تعجب ہوا۔ سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی کا یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ کو بھی بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے نصرانی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ آخر تم نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا؟ یہ کہنے لگا کہ واقعہ دراصل یوں ہے، میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر میرے چچا نے میرے اس پیغام کو منظور نہ کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ مگر پھر شب زفاف میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ بیوہ ہوئی تو میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس کے والد نے اب بھی میری درخواست کو منظور نہیں کیا اور اپنی بیٹی کا ایک بار پھر عقد ثانی دوسری جگہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح شب زفاف میں بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسری بار اس کا ایک اور شخص سے نکاح ہوا، مگر اس بار بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ جب چوتھی بار میں نے اپنے عقد کا پیغام دیا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا، کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی بھی دوسرا شخص اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ آخر میں نے دیکھا کہ تنہائی کے وقت شیطان ایک کوہ گراں کی شکل میں ظاہر ہوا اور زور سے چیخ مار کر کہا، تو کہاں سے آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ اس پر شیطان کہنے لگا، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تم نے باقیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر شیطان کہنے لگا، صرف ایک ہی صورت بچی ہے تمہارے پاس، اگر تم اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ یہ عورت جو تمہارے عقد میں آ چکی ہے رات کو میرے پاس ہوگی اور دن کو تمہارے لیے، تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا جیسا کہ میں نے اس کے باقی شوہروں کو مار ڈالا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ بات منظور ہے، میں اسے تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی، بیوی دن کو میرے پاس ہوتی، مگر رات کی تنہائی میں کبھی اس کے پاس جانے کی غلطی بھی نہ کرتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر چوری کی باتیں سننے کے لیے جاؤں گا۔ یاد رہے، یہ شیاطین کے پاس جو بھی علم آتا ہے یا وہ لوگ جو شیاطین کے سہارے مستقبل کا علم بتاتے ہیں، وہ علم شیطان کے ذریعے شیطان کے ان چیلوں کے ساتھ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دفتر کے باہر کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے دفتر میں ہونے والی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے انہیں آگ کے گولے مار کر وہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ خیر، اس رات شیطان نے بھی اسی کام کے لیے جانا تھا، سو اس شخص کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی پوچھا، کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شیطان نے یہ سنتے ہی ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا، میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہوا تو شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے تھے، جسے سن کر شیطان واپس ہو گیا اور مردہ کی طرح زمین پر گر پڑا۔ میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ جب کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد جب میں نے اس کے حکم پر آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو یا کوئی روزن ہو، ان سب کو بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا، جو کہ میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ جب یہی کلمہ دہرایا، اس کے بعد میری بیوی کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا تو جو واقعہ میری بیوی نے بیان کیا اسے سن کر مجھے اس کلمے کی برکت پر یقین ہو گیا۔ کہنے لگی، جب پہلی مرتبہ تم نے یہ کلمہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا، مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب تم نے دوسری مرتبہ لا حول پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبانی یہ واقعہ سن کر اسے آزاد کر دیا، اور وہ 500 درہم بھی معاف فرمائے جن کے عوض اسے قید کیا گیا تھا۔ حدیث کے مطابق اس کلمے کو زمین اور آسمان کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ کلمہ انتہائی برکت والا ہے، اور جو شخص بھی اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔